اپنے نبی کے ساتھ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں، لولاکا لما خلقت الافلاک کا مصداق ہیں، اس پیغمبر کے ساتھ جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو فخر انسانیت ہیں، فخر سید البشر ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آمنہ کے لال ہیں، عبداللہ کے در یتیم ہیں، اور ساری انسانیت کے محسن اعظم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کبریٰ کے حقدار ہیں، مقام وسیلہ ان کے لائق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا محبت کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ہر بندہ اپنے دل کے جذبات و احساسات سے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ، میں نے امتی کہلوایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کا تقاضا کیا ہے، اس عشق اور محبت کا معیار کیا ہے، اور مجھے کتنا اپنے نبی سے عشق ہونا چاہیے؟ میں اس کے لیے صرف 2 باتیں عرض کروں گا واقعات کی روشنی میں، جو میرے لیے بھی نصیحت اور عبرت کا سامان ہو اور سامعین کے لیے بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ طائف کے رہنے والے تھے۔ اسلام سے پہلے ان کا وطن آبائی علاقہ وہ طائف ہے، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ نبوت کے 3 سال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر کہ مکے والے نہیں مان رہے، شاید طائف والے میری دعوت کو قبول کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے۔ وہاں بڑے بڑے 3 سردار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سے الگ الگ ملے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ الٹا اذیت دی، الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص و توہین کی کوشش کی، بچوں لڑکوں سے پتھر مروائے، جس سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خون مبارک پنڈلیاں زخمی ہوئیں، جوتا خون سے بھر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا کے گر پڑے۔ یہ کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی۔ آسمان کا فرشتہ، زمین کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ، وہ بارش کا فرشتہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ ہمیں حکم دیں، میں اتنی تیز ہوا چلا دوں۔ دوسرے نے کہا میں اتنی تیز بارش برسا دوں۔ تیسرے نے کہا کہ میں پہاڑوں کو آپس میں یوں ملا دوں کہ طائف کی بستی کو گندم کے دانے کی طرح پیس کے رکھ دوں، ایک بندہ بھی نہ بچے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن میرے آقا کے اخلاق تھے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، یہ لوگ میری شان کو جانتے نہیں، یہ نہ صحیح ان کی نسلوں کو اللہ ہدایت دے، شاید ان کی نسلوں میں اللہ کو ایمان والے پیدا فرمائے۔ میرے آقا نے اتنا زخم کھا کے بھی اپنے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں۔ تو وہ طائف، یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طائف کے رہنے والے ہیں۔ ان سے زمانہ جاہلیت میں اسلام سے ایک قتل ہو گیا، بندہ مر گیا ان کے ہاتھ میں۔ تو اب ظاہر ہے بندہ مر گیا تو عرب تو بدلے کے قائل ہیں، بندے کے بدلے بندہ جائے گا۔ تو وہاں ایک سردار، جو 3 سردار میں نے بتائے، ان میں سے ایک سردار ہے عروہ بن مسعود ثقفی، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہ سردار جو تھے، انہوں نے ان کا فیصلہ کرایا، ان کی جان بچوا دی، پیسے مال پر فیصلہ ہو گیا جس کو ہم دیت کہتے ہیں، اور ان کی جان بچ گئی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن انہوں نے وہاں طائف میں رہنا مناسب نہیں سمجھا۔ دشمن ہیں، فیصلہ تو ہو گیا بظاہر، لیکن کوئی ایک بھی کسی وقت انتقام لے سکتا ہے، میری جان خطرے میں ہے۔ لہٰذا یہ کفر ہی کی حالت میں وہاں سے طائف سے مدینہ طیبہ چلے گئے تاکہ وہاں امن سے رہوں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔
ہجری کے 5 سال گزر گئے، یہ وہاں مدینہ میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں ہیں، لیکن یہ شخص مسلمان نہیں ہوا۔ اس کو دعوت پہنچی، اسلام کا تعارف ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی ہوا، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوا۔ ہجرت کے 5ویں سال یہ مسلمان ہوا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیوی وہاں کی زندگی تھی، اس کے بعد 5 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، آپ روضہ اقدس میں آرام فرما ہوئے، یہ اس وقت مسلمان ہوا۔ اب یہ 5 ہجری کو مسلمان ہو رہا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی۔ 7 ہجری کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں کہ میں کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عمرے کا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اعلان فرما دیا کہ میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں، جو لوگ میرے ساتھ عمرہ پہ جانا چاہیں وہ تیاری کریں۔ اب اس طریقے سے 1400 صحابہ تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر کے مدینہ طیبہ سے عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن مکے والوں کے ساتھ کوئی معاہدہ امن کا تو نہیں ہے، ان کے ساتھ تو دشمنی ہے، ان کے ساتھ تو مخالفت ہے، ان کے ساتھ یہ وہ برداشت تو نہیں کرتے مسلمانوں کو۔ اب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان اس طریقے سے جتھا بنا کے 1400 بندے آ رہے ہیں، تو اندر میں خیال ہوا کہیں ہم پہ حملہ کرنے نہ آ رہے ہوں، مکے پہ قبضہ کرنے نہ آ رہے ہوں، تو انہوں نے آگے سے لشکر تیار کیا کہ ان کو راستے ہی میں روکو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی کہ ان کا لشکر ہمارے مقابلے میں راستے میں آ رہا ہے، آپ نے راستہ بدل لیا۔ اب وہ لشکر ادھر سے گزرا، حضور ادھر سے گزر گئے، ٹاکرا نہ ہوا، لیکن مقام حدیبیہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اب آگے سے صرف مکہ نہیں بلکہ مکہ کے قرب و جوار کے جو قبائل تھے عرب کے، وہ سارے اکٹھے ہو کے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سمیت راستہ روک دیا۔ اب گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پڑاؤ ڈال لیا مقام حدیبیہ پر۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی آپس میں مذاکرات شروع ہو گئے، بات چیت شروع ہو گئی۔ بھئی ہم لڑائی کے لیے نہیں ہے، دیکھو ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم مسلح نہیں ہیں، ہم اپنے ساتھ احرام لائے ہیں، ہم اپنے ساتھ یہ جانور لائے ہیں کہ اگر کسی کے احرام میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، دم دینا پڑا تو دم کے لیے ہم بکریاں ساتھ لائے ہیں، ہم تو جانور ساتھ لائے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف کعبہ کی زیارت ہے، ہمارا مقصد صرف عمرہ ہے، 2-3 دن رہ کر کے ہم چلے جائیں گے، ہم پر اعتبار کرو۔ لیکن مکے والوں نے بات نہ مانی، مذاکرات ہوئے، بالآخر یہاں ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ عہد ہوا صلح حدیبیہ کا کہ 10 سال تک یہ مسلمان اور یہ مکے والے آپس میں لڑیں گے بھی نہیں اور ایک دوسرے کے دشمن کی تعاون اور مدد بھی نہیں کریں گے، بلکہ یہ ایک دوسرے سے معاہدہ ہے امن کا۔ اس دوران جب معاہدہ ہو رہا تھا، میں بات سنانا چاہتا ہوں جو میں نے مغیرہ بن شعبہ کا واقعہ بیان کرنا چاہا، وہ آپ کو اور میرے لیے باعث نصیحت ہے۔ جس وقت یہ مذاکرات ہو رہے تھے، عرب والوں کی طرف سے، مکے والوں کی طرف سے مختلف وفود آ رہے تھے، بات چیت کر کے بات نہیں بن رہی تھی، شرائط پہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا، تو اسی دوران وہ عروہ بن مسعود ثقفی جو طائف کا سردار تھا، جس نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کا قتل کے معاملے میں تعاون کر کے جان بچوائی تھی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے کے لیے آیا ہوا۔ بڑا وہ صلح کے معاملے میں، معاہدات کے معاملے میں، پنچایت کے معاملے میں بڑا مشہور آدمی تھا، بڑی اس کی زبان سمجھداری چلتی تھی کہ وہ پنچایتوں میں فیصلے کراتا تھا۔ اب وہ حضور سے بات کر رہا ہے، مغیرہ بن شعبہ چونکہ 2 سال پہلے مسلمان ہو چکے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گارڈ کی صورت میں، محافظ کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن منہ پہ نقاب اور رومال لپیٹ کے، کپڑا لپیٹ کے کھڑے ہیں۔ اب وہ بات چیت کرتے ہوئے درمیان میں حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں عروہ بن مسعود ثقفی، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔
جیسے بات کرتے ہوئے میں کسی کی منت یا تیری ہاتھ داڑھی کو ہاتھ لگاتا ہوں، مہربانی کر بات مان لے، تو اس طریقے سے اس نیت سے حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگانے کے لیے اس نے ہاتھ آگے کیا، تو یہ جو منہ لپیٹ کے کھڑے تھے حضور کے نگران محافظ بن کے، مغیرہ بن شعبہ، انہوں نے اپنی تلوار سے ایسے اس کے ہاتھ کو ایک طرف ہٹا دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے پھر تلوار سے ہٹا دیا۔ غرض ہے کہ 3 دفعہ ایسے ہوا۔ تیسری مرتبہ مغیرہ بن شعبہ نے ہاتھ بھی ہٹایا اور ساتھ دھمکی بھی دی، اگر دوبارہ ہاتھ ادھر آیا تو ہاتھ واپس نہیں جائے گا، تلوار سے کاٹ دوں گا۔ وہ یوں دیکھنے لگا کہ میں سردار ہوں، طائف کے سرداروں میں سے ہوں، میں یہاں معاہدہ کے لیے آیا ہوں، یہ کون بندہ ہے جو میری اتنی گستاخی کر اور میرے سامنے اونچا بول رہا ہے؟ نقاب ہٹا، کون ہے تو؟ نقاب ہٹایا تو مغیرہ بن شعبہ۔ اچھا تو وہی ہے، تیری میں نے جان بچائی تھی، تجھے تو مار دیتے، تو نے جو قتل کیا تھا، تیرا فیصلہ میں نے کیا، تیرے اوپر احسان کیا، تو آج یہی بدلہ دے رہا ہے کہ میرے ہاتھ کاٹنے کی باتیں کر رہا ہے؟ تو یہاں مغیرہ بن شعبہ نے ایک جملہ کہا، وہ ہم سب اپنے دل پہ لکھیں۔ مغیرہ بن شعبہ نے کہا، بات احسان کی نہیں ہے، بات ایمان کی۔ بات احسان کی نہیں ہے، بات ایمان کی ہے۔ اس وقت میں مومن نہیں تھا، آج میں مومن ہوں، تو کافر ہے، یہ میرے نبی ہیں، نبی پاک ہوتا ہے، کافر پلید ہوتا ہے، تیرا پلید ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ میرے نبی کے جسم کو بال کو چھو سکے۔ یہ جذبہ میرا بھی ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہم سب کا ہونا چاہیے کہ ہمارا اپنے نبی سے رشتہ کیا ہے، ہمارا اپنے نبی سے تعلق کیا ہے، ہمیں اپنے نبی سے عقیدت کتنی ہے، ہمیں اپنے نبی سے محبت کتنی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں سے، ان کی جانوں سے بھی ان کو زیادہ پیارا ہے۔ میرا نبی مجھے میری جان سے زیادہ پیارا ہے، تبھی تو میں مومن ہوں۔ اگر مجھے جان زیادہ پیاری ہے تو پھر میں مومن نہیں ہوں۔ میرے آقا کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت باپ کی محبت سے بھی زیادہ، بیٹے کی محبت سے بھی زیادہ، اپنی جان کی محبت سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انسانوں کی محبت سے زیادہ نہ ہو۔ تو اس وقت تک فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ ذرا آپ نے محبت کا انداز دیکھا، ابھی اس شخص کو مسلمان ہوئے کتنا عرصہ گزرا تھا؟ صرف 2 سال۔ سن 5 ہجری کو مسلمان ہوا، 7 ہجری کو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا۔ کتنا عرصہ گزرا تھا؟ ہمیں مسلمان ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے؟ غور کرنا چاہیے نا۔ میں مسلمان الحمدللہ، میری عمر اگر آج 60 سال ہے، میں مسلمان، میرا والد مسلمان، میرا دادا مسلمان، میرا پردادا مسلمان، میں نسلی مسلمان، اور وہ صرف 2 سال کا مسلمان۔ وہ 2 سال کا مسلمان ہے، اس کا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میرا اتنا بڑا محسن جس نے میری جان بچائی ہے، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، جو میرا ایمان کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں کہ میرا نبی پاک ہے اور تیرا ہاتھ پلید ہے۔ یہ واقعہ میں صرف اس کے لیے سنا رہا تھا۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کی، مکے کا سردار ہے، ابو سفیان اس کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، حضور کی بیوی حضرت ام حبیبہ کا والد ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان آپ نے نام سنا، کاتب وحی، ان کا والد ہے۔ ابو سفیان مکے کا سردار ہے پر ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، فتح مکہ کے بعد یہ بھی مسلمان ہوا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تو بتائیے جو میں واقعہ سنا ان کو کس نے تلوار چلائی؟ یہ محبت کی تلوار چلی، یہ اسلام کی حقانیت کی تلوار چلی۔ یہ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے مشہور کر دیا کہ جی مولوی لوگ جہاد کر کے لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ یاد رکھو اسلام اخلاق سے پھیلا، کل بھی اسلام اخلاق سے پھیلا، آج بھی اسلام اخلاق سے پھیلا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو اپنے اخلاق اچھے بنانے چاہیے جس سے کافر بھی متاثر ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی
حضرت حبیبہ کا گھر ہے، مدینہ طیبہ ہے، یہ ابو سفیان مکے سے چلتا ہے، کافروں کا مکے والوں کا نمائندہ بن کے آتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ کا کیا ہوا 10 سالہ معاہدہ دوسرے سال مکے والوں نے توڑ دیا تھا، مخالفت کی تھی۔ اب یہ دوبارہ آ رہا ہے کہ دوبارہ معاہدے کی تجدید کر لیتے ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، ہم سوری کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، اگر معاہدہ دوبارہ کر لیا جائے۔ یہ مدینہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتا ہے، اپنی بیٹی حضرت حبیبہ کے گھر آتا ہے۔ اب گھر میں باپ آئے اور وہ بھی عرصے کے بعد آئے، اور وہ بھی اتنا دور سے، کہاں مکہ کہاں مدینہ، اور وہ بھی باپ بھی عام نہ ہو، سردار ہو۔ جب باپ گھر آیا، بستر پہ بیٹھنے کے لیے جانے لگا تو بیٹی آگے بڑھ کر کے بستر لپیٹ دیتی ہے، بستر کو سمیٹ دیتی ہے۔ باپ کے لیے بستر بچھایا جاتا ہے، بستر لپیٹا نہیں جاتا۔ انہوں نے بستر لپیٹ دیا، بستر ہٹا لیا۔ باپ پوچھتا ہے، بیٹی کیا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا اس لیے لپیٹ لیا؟ تو اس سے اچھا بچھانا چاہتی ہے، یا میں اس بستر کے قابل نہیں تھا اس لیے لپیٹ لیا؟ جب باپ پوچھتا ہے تو بیٹی جواب دیتی ہے، سردار باپ ہے، عرصے کے بعد آنے والا باپ ہے۔ بیٹی جواب دیتی ہے، یہ بستر پاک ہے، تو پلید ہے، تو اس بستر کے قابل نہیں ہے، یہ بستر میرے نبی کا ہے، یہ بستر میرے نبی کا ہے، یہ بستر پاک ہے، تو بھلے میرا باپ ہے، بھلے مکے کا سردار ہے، لیکن تو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، تو کافر ہے، اس لیے تیرے اندر کفر کی پلیدی ہے، تو پلید ہونے کی وجہ سے اس پاک بستر کے قابل نہیں ہے۔ کیا ہم لوگ بھی نبی کے عشق میں، اپنے دین کے عشق میں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے کیا ایسی محبت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں تو مبارک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن نہیں کرتے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ، ہے کہ نہیں ہے کلمے میں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پہلا پڑھو یا دوسرا پڑھو، جس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس میں دوسرا جز محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اپنے نبی سے محبت کا درس ملتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بھی اور اس عورت کے طرز عمل سے بھی، کہ ہمارا نبی پاک ہے، ہمارے نبی کی سنت پاک ہے، ہمارے نبی کی حدیث پاک ہے، ہمارے نبی سے نسبت اور تعلق رکھنے والی ایک ایک چیز پاک ہے، اور ہم اس کے رکھوالے اور چوکیدار ہیں، ہم حضور کے دین کے چوکیدار ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دین پر خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی دین پر لانا ہے۔ اگر خدا نہ کرے کوئی بندہ ہمارے سامنے ہمارے نبی کی توہین کرے، ہمارے نبی کی کسی سنت کی توہین کرے، ہمارے نبی کی کسی حدیث کی تنقید کرے، تو ایمان والا برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ یہ ایک ساتھی ہیں جنہوں نے یہ پرچی دی ہے، ان کی والدہ صاحبہ کا نہیں، ان کی بیوی کا، زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، بیمار ہیں، صحت یابی کی دعا فرمائے۔ بیمار ہیں، اب سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ان کی اہلیہ کو، زوجہ محترمہ کو اللہ تبارک و تعالی ہر طرح صحت عطا